اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ناظروں اور سامعین، آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس قسط میں انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد اس شہر کی اور اس علاقے کی کیا حیثیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر قریش کے سینوں پر کس طرح سے سانپ لوٹنے لگا، یہاں تک کہ جنگ بدر کی نوبت آ گئی۔ یہ بات اشارے کے طور پہ پہلے بتائی جا چکی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں جا کر قیام کیا تو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خاصی تعداد میں وہاں دو بڑے قبیلے جو اوس اور خزرج کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کے افراد مسلمان ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد یہ سارے مسلمان ان لوگوں کے بھائی قرار پائے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرا دی، یعنی بھائی چارہ کرا دیا۔ ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ جوڑ دیا، اور ایک طریقے سے بہت ہی قریبی تعلق مہاجرین کے اور انصار کے درمیان قائم فرما دیا۔ تو یہ مہاجرین اور انصار میں دو بڑے قبیلے تھے مدینے میں، اوس اور خزرج، ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ باقی اور جو چھوٹے قبیلے تھے وہ انہی دونوں میں سے کسی کے حلیف تھے، انہیں کے ساتھ مل کر کے اپنے نظم و نسق چلایا کرتے تھے۔ تیسرا گروہ مدینے میں یہودیوں کا گروہ تھا۔ یہ گروہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کا خاندان تھا، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے یہ، اور ان کے بھی تین قبیلے مدینہ میں آباد ہیں: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے کافی مضبوط تھے، مالی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد جس طرح کے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے وہ امن کے معاہدے تھے، ساتھ دینے کے معاہدے تھے، اور یہ کہ مدینہ کی حفاظت کے سلسلے میں مل جل کر کام کرنے کے معاہدے تھے۔ اور ایک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بحیثیت مجموعی جن لوگوں نے آپ کو رسول مانتے ہوئے دعوت دی آنے کی، وہ تو صاحب ایمان تھے ہی، لیکن جن لوگوں نے آپ کو رسول کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، انہوں نے بھی آپ کو مدینہ کے سردار کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ تو ان میں یہ یہودی بھی شامل تھے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینے میں
رسول کی حیثیت بھی تھی اور منتظم کی حیثیت بھی تھی، حاکم کی حیثیت بھی تھی، ہمدرد اور برادر اور مشفق شخصیت کی حیثیت میں بھی آپ وہاں قیام فرما رہے تھے۔ ادھر اسلام بھی ان کے درمیان میں پھیل رہا تھا، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اسلام کی حقانیت کو اگر وہ قبول کر لیا، اس نے سمجھ لیا ہے تو اسے قبول بھی کر لے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے عروج کے ہوتے ہوئے ہم کو ان سے کوئی نقصان پہنچے، تو وہ نہ تو سیدھا سیدھا اسلام قبول کرنے کے قائل تھے اور نہ ہی علی اعلان کفار کے درمیان رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور بظاہر انہوں نے اقرار کیا مسلمان ہونے کا، لیکن ڈھکے چھپے انداز میں ان کا تعلق وہی کفار سے رہا، اور انہی کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی، اور یہ یہودیوں کے ساتھ بھی اپنی ساز باز رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے 3 طبقے مدینے میں وجود میں آ گئے۔ ایک تو یہودیوں کا طبقہ جو ایک الگ ہی مذہب اپنا رکھتا تھا، دوسرا مسلمانوں کا طبقہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نیک نیتی کے ساتھ بیعت کی تھی، اور تیسرا یہ منافقوں کا طبقہ جنہوں نے بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے ہی رکوع میں وضاحت کر دی ہے۔ پہلے رکوع میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، غیب میں ہوتے ہوئے نماز قائم کریں، اللہ کے رزق میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں لوگوں کو حق ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ان پر بھی ایمان لائیں، تو ان کو اس قرآن کریم سے ہدایت ملے گی۔ اور جو لوگ ان سب چیزوں کو نہ تسلیم کریں، نہ مانیں، یعنی کافروں کے زمرے میں چلے جائیں، تو وہ اپنے رویوں کو جب تک نہیں تبدیل کریں گے، ان کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلیں گے، بند رہیں گے، اور ان کو اسلام کی دولت حاصل نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور اصل میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے وہ، لیکن مسلمانوں کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کر لیا ہم نے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو واضح طور پہ قرآن کریم میں کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ نام لے کے تو نہیں بتایا کسی کو کہ کون کون منافق ہیں، لیکن یہ ان کی کیریکٹرز، ان کے طور طریقے، ان کے رویے قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے 3 قسم کے لوگ مکے میں تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا۔ ایک وہ جو سچے ایمان والے تھے، ایک وہ جو کھلے ہوئے کافر تھے، اور ایک وہ جو مذبذبین بین ذالک، دونوں طبقے کے درمیان میں تذبذب میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم اس کو مانیں یا اس کو مانیں۔ بظاہر اعلان کر رکھا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کا، لیکن اصلاً وہ آپ کے ساتھی نہیں تھے، دغاباز تھے۔ اور چوتھا طبقہ آپ الگ سے کہہ سکتے ہیں یہودیوں کا، جو اپنی الگ شناخت رکھتا تھا مذہبی۔ تو اس طریقے سے 4 قسم کے طبقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا۔ ان کے درمیان میں آپ کو دین کی محنت بھی کرنی تھی،
اللہ کے دین کو صحیح طور سے پہنچانا بھی تھا، مسلمانوں کی تربیت کرنی تھی، اور کفار سے بھی ہوشیار رہنا تھا، منافقین سے بھی ہوشیار رہنا تھا۔ تو اس طریقے سے مدینہ کی جو سلطنت تھی اس وقت جو وجود میں آ رہی تھی، وہ اندر سے بھی بہت سے خطرات سے گھری ہوئی تھی، اور باہر جو مکے کے قریش تھے جن سے بچ کر کے یہ لوگ نکل کر کے آئے تھے، ان کے سینوں پر بھی سانپ لوٹ رہا تھا کہ یہ آخر کیسے وہاں کیوں پہنچ گئے آرام کی زندگی میں۔ یہاں ہم ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، جو چاہے کچھ کرتے تھے، اب یہ وہاں بڑے سکون سے آرام سے وہاں رہ رہے ہیں، اور اس قدر ان کی عزت ہو رہی ہے، عزت افزائی اور حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے۔ تو ان کو مستقل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں یہ مدینے میں رہ کر کے اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں۔ جو مستقل طور سے ان کا یہ ترکیبیں سوچتے رہتے تھے اور طریقے اختیار کرتے رہتے کہ کسی صورت سے یہ یعنی ہمارا زور جو ہے ان پر ظاہر رہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک مرتبہ مدینے کے قریب کے آس پاس کی چراگاہوں میں جو مدینے کے لوگوں کے اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹوں کو چرا کر کے یہ لوگ وہاں سے لے گئے۔ تو ایک بنا بن گئی اس بات کی کہ جنگ کے امکانات اور بڑھے، اور یہ احساس شروع ہو گیا کہ شاید اب جھگڑا اور لڑائی اور فیصلہ کوئی جنگ ہو جائے۔ ادھر ان لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو مدینے سے باقاعدہ جنگ کرنی ہے، اور اس جنگ کے لیے انہوں نے بہت بڑی مقدار میں تجارتی قافلہ روانہ کیا، اور یہ طے کیا کہ اس تجارتی قافلے سے جو بھی منافع ہوگا وہ سارا کا سارا ہم اس جنگ میں جھونک دیں گے۔ اس سلسلے کی خبریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہی تھیں، اور آپ بھی اس سلسلے میں غور و فکر کر رہے تھے، اور ادھر آسمان پہ تو اللہ تعالیٰ پوری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے تھا ہی، اس کی بھی پلاننگ چل رہی تھی۔ تو ایک طرف کفار کی پلاننگ تھی، دوسری طرف اہل ایمان کی پلاننگ تھی، اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو یہ جو تدبیریں، تین طرح کی تدبیریں چل رہی تھیں۔ ایک اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کی تدبیر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تدبیریں اللہ کے بھروسے پر کام چل رہی تھیں، اور کفار کی تدبیریں ان کے اپنے پسندیدہ جو خدا انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے بھروسے پر وہ تدبیریں اختیار کر رہے تھے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تدبیر کس کی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، اور کس کی زیادہ مضبوط تدبیر آگے چل کر ثابت ہوا کہ واقعتاً کس کی تدبیر مضبوط ہے اور بڑی ہے اور زبردست ہے۔ غرض یہ کہ یہ مدینہ اسٹیٹ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے حاکم اور منتظم اور سردار کی حیثیت سے آپ کو مان لیا گیا تھا، آپ کے اوپر پوری ذمہ داری تھی اس بات کی کہ آپ ایک طرف اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری طرف یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اس ریاست کی حفاظت اور اس کی بہبودی، اس کی ترقی اور اس کے لوگوں کی عیش آرام اور آسائش کا پورا خیال رکھیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا، فیصلے کا نظام بھی، یعنی قضات کا نظام بھی آپ نے کیا وہاں مدینے میں، اور مالی اہتمامات بھی کیے، مال کو کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، کس کے مال میں تمہارے کس کا کیا حق ہے، یہ سب تعینات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ بن گیا۔ اور وہ صرف ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بلکہ باہر کے دشمنوں سے بھی اگر کسی وقت حملے کی نوبت آ جائے تو اس کی بھی تیاریاں ذہنوں میں بھی اور عملاً بھی مشقوں میں
شامل ہو گئیں۔ چنانچہ یہ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے سال کو پہلا ہجرت کا سال تسلیم کیا گیا، اور اسی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، اور اسی نسبت سے یہ ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ اتنا اہم واقعہ ہے اسلامی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، کہ خود صحابہ کرام کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ ان کا کوئی سال ہو، کسی شخصیت کے تعلق سے کچھ طے کیا جائے، کسی واقعے کے تعلق سے کچھ طے کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح مکے میں لوگ بات کرتے تھے اتنے سال نبوت کے بعد ایسا ہوا، اتنے سال نبوت کے بعد ایسا ہوا، تو نبوت جو تھا وہ ایک طریقے سے مرکزی نقطہ تھا جس کے حوالے سے لوگ سالوں کی گنتی کرتے تھے، اور آپ کی نبوت سے پہلے جو سبھی لوگ اختیار کرتے تھے مکے کے لوگ، وہ عام الفیل کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی وہ سال جس سال ہاتھی والوں نے چڑھائی کی تھی مکے پر، اس سے سالوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہاں مدینے میں ہجرت کے واقعے سے سال کو گمان کیا جانے لگا، یہ طے کیا جانے لگا، یہ سوچا جانے لگا کہ ہجرت کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو جنگ بدر جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال میں یہ واقع ہوئی، اور اس کی وجہ تو پہلے ہی سامنے آ چکی ہے کہ اہل مکہ اس بات کو قطعی پسند نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان مدینے میں رہ کر کے مضبوط ہوں، اور انہوں نے یہ قافلہ بھی اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ اس قافلے کے ذریعے سے جو فائدہ ہوگا، جو مال جمع ہوگا، اس سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، اور ہتھیار وغیرہ اور سامان رسد یہ سب چیزیں جمع کریں گے، گھوڑے اور اونٹیں وغیرہ تیار کریں گے اس کے ذریعے سے۔ تو ان کا مقاصد ہی یہ تھے اس تجارتی قافلے کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی خبریں مل رہی تھیں، ملتی رہتی تھیں، تو آپ نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور جو تدبیر یہ لوگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ آپ نے جب آپ کو معلوم ہوا کہ قافلہ تجارتی قافلہ ادھر سے گزرنے والا ہے، تو آپ نے اس کا پیچھا کیا، اور جب اس کا پیچھا کیا تو ظاہر مقصد یہی تھا کہ یہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مالی اس تجارت کے قافلے کے ذریعے سے، وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ہم پر یہ جنگ نہ کر سکیں۔ لیکن کسی طرح قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پتہ چل گیا ابو سفیان کو جو اس کا سالار تھا، لیکن اس نے فوراً یہ خبر بھی کر دی تھی مکے میں کہ ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں گھیرا جا سکتا ہے، ہمیں خبریں یہ مل رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مکے میں خبر کرا دی تھی۔ تو مکے کے لوگ وہاں سے جنگ کی تیاری سے باقاعدہ مدینے کی طرف بڑھے، اور حالات جو تھے وہ برابر مستقل طور سے جنگ کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے، بدلنے شروع ہو گئے حالات، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جنگ لازمی ہو گئی۔ اور ظاہر ہے قافلہ تو کسی صورت سے بچ کے نکل گیا، لیکن یہ جو لڑنے کے ارادے سے مکے سے آئے تھے، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم آئے ہیں تو باقاعدہ جنگ کر کے ہی جائیں گے، اور انہیں مسلمانوں کو مزہ چکھا کے ہی جائیں گے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مزہ اصل میں کون چکھے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں تھیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کرا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ خود بخود مسلمان نہیں بھی چاہتے تھے جنگ کرنا، بہت زیادہ ان کو دلچسپی جنگ میں نہیں تھی، ان کو دین کی خدمت میں دلچسپی تھی، انسانیت کی خدمت میں دلچسپی تھی، لیکن بہرحال اس لحاظ سے بھی وہ تیار تھے کہ اگر جنگ ہم پر تھوپ بھی دی گئی تو ہم باقاعدہ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب ادھر سے قافلہ گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکے کے لوگ جو ہیں باقاعدہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جنگ بدر جہاں واقع ہوئی، بدر کا میدان، بدر ایک پہاڑ ہے مکے سے تقریباً
تین میل کے قریب پر، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ بدر کا مقام جو ہے وہ اس نسبت سے مشہور ہوا، جہاں جنگ بدر پہلی اسلامی جنگ واقع ہوئی، وجود میں آئی، اور اس طریقے سے یہ میدان جو ہے پہلا میدان جنگ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مدینہ ایک طرف اور مکے کے قریش کفار دوسری طرف، تو یہ میدان جنگ بدر بنا، تو اسی لیے اس جنگ کو جنگ بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے مزید احوال انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان واقعات سے اور تاریخ میں جو کچھ اسلامی تاریخ کی جد و جہد میں جن واقعات سے، جن حالات سے مسلمان گزرے، اور جس طرح سے تدبیریں اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائیں، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے بہترین لاہ عمل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔